خوش رنگ جالیدار کپڑا نوجوان لڑکی ہے. ذرا تصور کرو تسی 60 ایئر ایج ہے, چلو اننے بھی نہیں تسی بھی بڈھے, 60 سال دا کوئی نہیں اینی گل ہوندی تے جوان عورت سرخ رنگ خوش رنگ جالیدار کپڑا سر سے پاؤں تک پا کے آ کے خواب چ پاویں جپھی لائے تو یار وہ آگے سے فالحمدللہ. استغفر اللہ کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں استغفر اللہ؟ اس لیے کہ اور آپ اس مرزا صاحب لڑکی کی وہی شادی الہام ہوئے پہ ابھی استغفر اللہ 4 ماہ نہیں ہوئے. نہیں, مرزا ساحل صاحب خان کی صاحب وہی اور الہام پہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں یہ آپ جو یار. یہ جو الہام مرزا ہے یہ صاحب کس خاتون پہ الحمدللہ, کس خاتون مرزا پہ صاحب مشتمل ہے؟ الحمدللہ تے استغفر اللہ اے ساحل فرج صاحب دے. مرزا صاحب کس الحمدللہ خاتون تے کے یار ایک سیکنڈ کس مربی خاتون صاحب کے بارے میں یہ استغفر باب ہے ایک ساحل وقت صاحب؟ پر ایک بندہ بات کرے تو میں اپنی بات کو ختم کر لوں, آپ اچھا چسکے لگا رہے ہیں. وسیم آپ یار کی صاحب بات سننے یار نہیں ایک آتا. بندہ پلیز بات کریں, افضل جی صاحب میں سے ایک بات سیکنڈ کریں. مجھے افضل موقع دیکھیں صاحب آپ بات میں کریں. نے نائٹ رائڈر صاحب کو پہلے دن نہیں آ کے افضل صاحب آپ بات کریں سر پلیز. میں وسیم صاحب میں نہیں میں ابھی نہیں کسی کو بولنے دوں گا. نائٹ رائڈر صاحب نے آپ کو اچھے سینس میں یہ کہا چپ کریں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لیو مرزا صاحب الون, اپنی براڈ پہ آپ اپنی پازیٹیو باتیں کریں. یہ مجھے لال رنگ پہنا ہوا ہے, یہ تو اپنا چسکا اتار رہے ہیں جیسے یہ خان صاحب کا مجھے. اور وہ جو اوپر خان بیٹھا ہوا ہے سپاہی کے سیاہی وہ خدا کے بندوں, اچھا ایک منٹ ہے, میرے تے آپ نے بہت بڑا الزام لگایا ہے. استغفر اللہ, مجھے اللہ مرزا یہ صاحب لکھ بات رہے ہیں سنیں, ہم چسکے لے رہے مجھے ہیں. واہ جی واہ. میں ایسا چسکے گھٹیا میرے کام گلے کروں, ڈال دیے. میں نہ ایسا کرے نا, گھٹیا کہ نہ کسی کی کرے, بیوی ہو, نہ آپ نے مجھ پہ کرے. الزام لگایا نا, کسی کی بیوی ہو, کسی کی بیوی کے بارے میں میں کہوں کہ وہ اس کی اپریل میں اس کی شادی ہوئی ہے, کسی کی بیوی کے بارے میں یہ اتنا گھٹیا کام یہ مرزا غلام قادیانی صاحب کر سکتے ہیں؟ مجھے نا یہ بات کہیں کہ میں اپنے چسکے لے رہا ہوں, یہ چسکے لیا مرزا غلام قادیانی صاحب نے, مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہ بات تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ کی قسم کہ میں کسی کی بیوی کے بارے میں یہ سوچوں کہ وہ سرخ رنگ کے جالیدار کپڑے پہن کے سر سے پاؤں تک, جوان عورت سر سے پاؤں تک سرخ رنگ خوش رنگ جالیدار کپڑا پہن کے میرے پاس آ جائے اور مجھ سے بغل گیر ہو جائے اور میں کہوں فالحمدللہ لا ذالک, میں کہوں گا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اوکے خان صاحب آپ کیسی بات کر, نہیں آپ نے مجھ پہ پرسنل اٹیک کیا, میری بات سنیں, یہ زیادتی کی آپ نے, نہیں بات سنیں, بات تو سنیں, آپ نے مجھ پہ پرسنل, اور نہیں یہ چسکا مرزا غلام قادیانی صاحب نے لیا کہ میں نے لیا, مجھے یہ بتائیں. آپ نے لیا یہ نہیں بات سنیں, آپ نے مجھے کہا میں چسکے لے رہا ہوں, میں لعنت اللہ علی الکاذبین, میں چسکے جو لے رہا ہے اس کے بارے میں بولے, یہ کیا بات ہوئی بھی؟ میں نے پہلے ہی دیکھیں بھی سب کے سامنے, نہیں آپ نے مجھے بات سنیں, آپ نے میرے اوپر پرسنل اٹیک کیا, آپ نے میرے اوپر پرسنل اٹیک کیا کیوں کیا مجھے بتائیں. یہ چسکا کس نے لیا, میں نے لیا کہ مرزا صاحب نے لیا؟ اس لیے نہیں مجھے بتائیں یہ چسکا لیا کس نے, میں نے کہ مرزا صاحب نے؟ اگر آپ نے کہا بتائیں تو سننے کی ہمت رکھیں. اچھا بتائیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے, اگر آپ نے ایک بات بتانی تھی ایک دفعہ بتا کے 3, ابھی نہیں کہوں گا چوتھی دفعہ پھر وہ چسکا لگانا شروع کر دیں گے. اور مرزا صاحب نے چسکا لگایا کہ میں نے لگایا, مجھے یہ تو ابھی کوئی ہماری براڈ سن رہا ہو, اس کے ہاتھ سے گلاس گرے وہ ٹوٹ جائے, وہ بھی ہمارے ذمہ ہوتا ہے. چسکے مرزا صاحب لے کے ہم پڑھ کے لوگوں کو ہمارے گلے میرا کیا قصور ہے؟ نہیں بات سنیں جی, بات سنیں, کسی کی بیوی کے بارے میں بات سنیں جی, کسی کی بیوی کے بارے میں, جوان بیوی کے بارے میں ایسے خواب دیکھنا. اچھا ایک آخری بات وسیم صاحب سے کر لیں پلیز. وسیم صاحب آپ کو یہ شدید غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ چسکے لیے جا رہے ہیں. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہہ رہا ہوں, اگر میں چسکے لے رہا ہوں یا تمسخر اڑا رہا ہوں یا ایرونیسلی کوئی اس طرح کا ایکٹ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد کرے اور اسی وقت موت دے دے اور جہنم میں ڈالے. وسیم صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چسکے لے رہے ہیں؟ ایک انسان نے نبوت کا, سر سن لیں وسیم صاحب سن لیں نا ایک سیکنڈ, ایک انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, لاکھوں لوگ اس انسان کے پیروکار ہیں, امام مہدیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, مسیح موعودیت کا دعویٰ کیا, اس شخص کو ہم نہیں مانتے کہ اس کے سارے یہ دعویٰ جات جو ہے وہ برحق ہے. اس شخص کے اپنی تحریرات جو ہیں اتھینٹک بکس میں, ان کے علامات میں ہم اس کے اوپر کوشچن ریز کر رہے ہیں کہ کیا اس طرح کے تحریرات کا یا الہامات کا حامل شخص کیا نبوت کے عہدے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے؟ یہ جینون سوال ہے اس کے پیروکاروں کے لیے. آپ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر مرزا صاحب کی اپنی ڈائریکٹ تحریرات کے اوپر ہم آپ سے سوال کریں تو آپ ہمیں یہ کہیں کہ ہم تمسخر اڑا رہے ہیں, ہم چسکے لے رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی بندہ یہاں پہ چسکا نہیں لے رہا, بالکل میں نہیں لے رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں.
یہ بھی نہیں لے رہے, لیکن ان کے نہیں جی دیکھیں جی چسکا لیا مرزا صاحب نے, بات سنیں جی, چسکا لیا مرزا صاحب نے, اگر خواب میں مزہ لیا مرزا صاحب, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, دیکھیں جی الحمدللہ کیا مرزا صاحب نے, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, دیکھو جی ایک منٹ, سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے نوجوان لڑکی کو سر سے پاؤں تک کس نے دیکھا؟ یہ چوتھی دفعہ شبلی بھائی, نہیں شبلی سوال بھائی بات ہے, سنیں, صرف سوال ہے شبلی بھائی صاحب آپ سے. ساحل صاحب ایک سیکنڈ یار, میں سوال پلیز میں نے پٹ کر لیں دو. وسیم صاحب آپ سے صرف اتنا سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علامات ہیں, ایک یہ, اور یہ ریئل خاتون محمدی بیگم کے بارے میں ہے, جس کے جو ان کا ایک نشان ہے, جو ان کی پیش گوئیوں میں سے انہوں نے کرائٹیریا اپنے آپ کو پیش کیا ہے امت کو, کہ اگر میرے علامات درست ہو جائیں تو میں نبی ہوں, سچا ہوں, اور اگر نہ ہوں تو میں جھوٹا ہوں. ان نشانوں میں سے ہم نے ایک آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور بھی ملٹیپلز ہے. یہ ایک جینوئن سوال ہے, نیک نیتی سے سوال ہے, آپ کوئی خدا نخواستہ تمسکر نہیں یہاں پہ اڑا رہا, کیونکہ دین اسلام میں دیکھیں نا انہوں نے ایک رکھنا ڈالا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ انہوں نے ایک رکھنا ڈالا ہے, ہم ان کے اوپر کوشچن کر رہے ہیں. تو آپ وسیم صاحب یہ نہ کریں پلیز کہ آپ اسکیپ کر کے کہیں کہ بھائی آپ مرزا صاحب کی بات نہ کریں. بھائی بات ساری مرزا صاحب کی وجہ سے, جماعت احمدیہ از بیکاز آف مرزا صاحب. مرزا صاحب ان کے پیشوا ہیں, انہوں نے یہ جماعت کی بنیاد ڈالی, اور انہوں نے اس کے رجسٹر کرایا فرقہ جدیدہ احمدیہ کے نام سے, 73واں فرقہ انہوں نے کہا. خود حدیث کی بھی صاحب اگر میں اب آپ کو جواب اس کا دے دوں آسان, اور میں جانا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتا دیں کوئی بیچ میں اور کوئی نہیں بولے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے ساری باتیں سننے کے بعد میں ایک بات کروں گا جو کہ آپ کو اچھی لگے یا نہیں. اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ بتا دیں, میں کوئی اس کے بعد, اچھا میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں, ٹھیک ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں, ذرا رک جائیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, ساحلان بتاتا ہوں, بات سنیے. چلیں جی میں ایک دفعہ پھر بتانے لگا ہوں, ذرا سارے بندے سن لیں, میں ایک دفعہ پھر بتانے لگا ہوں. تو اس کے بعد میں نے ایک آپ سے بات کرنی ہے, میں آپ کی بات کا میں جواب دینے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ذرا رک جائیے, میں آپ کو بتانے لگا ہوں. قرآن پاک کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. یہی آیت آگے چل کے آگے قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی. آگے چل کے قرآن کہتا ہے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا, بلکہ اللہ نے ان کا اپنی طرف رفع کیا. مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنی طرف سے, یہی ہمارا عقیدہ ہے, اس میں آسمان کا لفظ ڈال دیا ہوا ہے, اور اللہ کی طرف کو مرزا غلام قادیانی نے آسمان کی طرف محدود کیا ہے. مرزا غلام قادیانی صاحب نے دو کام کیے, اللہ کی طرف کو محدود کیا آسمان کی طرف, اور آسمان کا لفظ ڈالا اپنی طرف سے. جبکہ ہم جب عقیدہ بیان کریں, ہم نے قرآن کی آیت سے اپنا عقیدہ بیان کیا. اچھا اب میرا آپ سے یہ سوال ہے شبلی بھائی کہ دیکھیے, مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کو 16 دن کے لیے جو پیشاب کا راستہ ہے, بڑے پیشاب کا راستہ, وہاں سے 16 دن ان کو خون آتا رہا. 16 دن خون آیا تو وہ کہتے ہیں یہ جو مجھے 16 دن پیشاب, بڑے پیشاب کے راستے سے, پوٹی والے راستے سے خون آیا ہے, یہ میرا نشان ہے. ہوتے ہیں نا اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کے معجزے ہوتے ہیں, جو اللہ کے پاک جو اولیاء ہیں ان کی کرامتیں ہوتی ہیں. مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے نشان. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جو مجھے 16 دن خون آیا ہے نا, یہ میرا نشان ہے, یہ میرا, ہاں کہتے ہیں یہ میرا نشان ہے. بات سنیے, کہتے ہیں یہ میرا نشان ہے, لہذا ان کا نشان ہے کہ یہ نشان اللہ نے ان کے حق میں دیا ہے, اب ان کو مان لو. کیونکہ 16 دن, اب یہ دیکھیے بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے, کسی کو بھی خون آ سکتا ہے, بیماری, ہم کسی کی بیماری کا تمسخر نہیں اڑاتے, یہ کسی کو بھی بیماری لگ سکتی ہے, کسی کو 16 دن کیا 26 دن بھی خون آ سکتا ہے. مرزا غلام قادیانی صاحب کا یہ کہنا کہ 16 دن جو میرے پیچھے سے پوٹی والی جگہ سے خون آیا ہے یہ میرا نشان ہے یا میرا معجزہ ہے, لہٰذا مجھے مان لیا. یہ نشان 85 ہے, حقیقت الوحی سب کو پتہ ہے, نشان نمبر 85 پہ انہوں نے جانا ہے, نشان 85 ہے. اچھا یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں, اب یہ نہ کہہ دینا کہ یہ پھر آپ لوگ چسکا لے رہے ہیں. ہاں نشان, ہاں 16 دن پوٹی والے راستے سے خون آنا اور اس کو اپنا نشان کہنا, آپ کیا لگتا ہے یہ مرزا صاحب نے کھچ ماری ہے یا یہ کوئی اچھی حرکت کی ہے کہ پیچھے سے 16 دن خون آیا اور وہ کہتے ہیں یہ میرا نشان ہے, مجھے مان لو؟
آپ اس بات پہ مان لیں گے؟ آج اگر کوئی بندہ آ کے آپ کو کہے کہ مجھے 26 دن ہو گیا مجھے خون آ رہا ہے پیچھے سے پوٹی والے راستے سے اور لہذا مجھے مان لو یہ میرا نشان ہے، اب مانیں ایسے یہ نشان دکھائے جا رہے ہیں؟ خان صاحب نے جی بات بتائیں۔ کی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ کوئی نہیں بولے گا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ I don't know، میں آپ کی بات بڑے سنسیئرلی سن رہا تھا۔ یار ساحل بھائی یہ کلک نہیں ہوتا دل میں یار، کوئی مسئلہ ہے؟ یار یہ پھر بول پڑتا ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، اس کو اچھا کوئی نہیں بولے گا ادھر، کون سی تم نے کیبنٹ کی میٹنگ ہمارے ساتھ شروع کر اچھا دی کیا ہے؟ نہیں کیا ہوا جرمنی کو یورپ ہے میں لے رہے ہیں کہ نہیں سہیب راجہ صاحب کے دل کو یہ بات کلک نہیں ہو رہی کہ بندے کو 16 دن خون آئے پوٹی والے راستے سے اور بندہ کہے کہ یہ میرا نشان ہے مجھے مان لو۔ اگر آج کوئی بندہ اس کو بیمار ہو اور اس کو وسیم 26 صاحب دن خون سمجھائیں آئے، یہ کیسے ہوا ہے، میرے دل کو کلک نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میں بڑا سنسیئرلی کچھ آپ سے سیکھنے آیا تھا، اور آپ کی چونکہ یہ عادت ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ خان صاحب جو ہے نا بات ایک بڑی ایک دم سے پھر مرزا صاحب آ گئے، اب پھر اس کے بعد مجھے مرزا صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے یہ اینڈ میں یہی کہے گا کہ ہم بات دین کی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو مرزا صاحب کی ڈیش کیا سے مطلب کیا چاہیے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ اچھا نہیں اچھا جی یہ بات سنیں، اچھا جی اگر میں نے اپنی طرف سے بات کی ہو جو مجھے مرضی سزا دیں، یہ مرزا صاحب کو دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بات کیوں بتائی ہے؟ مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پاک میں ہم دیکھیں، آپ کے سامنے میں ایک چیلنج دے رہا ہوں، وہ چیلنج کیا ہے کہ ہمیں ماضی کے سیگا کے ساتھ موت کا لفظ ماتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پورے قادیانیوں کو ہمارا چیلنج ہے، ہمیں دکھا دیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ماضی میں موت کا سیگا ہو، ہمیں دکھا دیں، ہم مان لیں گے آپ کی بات کو۔ یہ ہم آپ کے سارے قادیانیوں کے لیے چیلنج دیں۔ مرزا صاحب نے جان بوجھ کے جس اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے اپنی طرف رفع کیا، ان کا رفع کر کے اور ایسی مزح کا حیز باتیں لکھنے والا شخص کہ میں پریگننٹ ہو گیا تو میں مسیب نے، وہ فوت ہو گئے ہیں اور میں پریگننٹ ہو گیا تو میں نے اپنے آپ کو جنم دیا اور مسیب نے مریم بن گیا یار، اور کہتے ہیں ہمیں مان لو یار، اور لوگ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے 16 دن خون آیا مجھے مان لو، میں نے خواب میں دیکھا سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے لڑکی آ گیا تو مان لو مجھے۔ اچھا یہ جو نہیں، آپ خاتون اچھا ہے آپ جس اس کے میں- بارے میں یہ خواب لگایا ہوا ہے، اس کے بارے میں مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو اس کا والد مر جائے گا، اس کا ہونے والا خاوند مر جائے گا، یہ مر جائے گی، یہ کیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ وسیم صاحب یہ جو الہام ہے اس کا سارا سیاق و سباق جو ہے آپ کے سامنے خان صاحب اور افضل صاحب انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کہنا ہے، دیکھ لو۔ ایک اور پھر ایک اور بول پہ بھی اوکے آلریڈی دیکھیں، میں اگین میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آپ کرتے ہیں نا، میں ساحل خان کا اور افضل صاحب کا اور شعیب راجہ کا اور نائٹ رائڈر کا اور RMA کے بھائی کا بڑا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خان سپاہی کا بھی ایسے کہہ دے ایک دفعہ۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کرتے ہیں نا یہ اس کلچر میں، ہو سکتا ہے پاکستان میں آپ کے سننے والے لوگوں اس کلچر میں یہ بڑا نیگیٹو ہے، اور ویسے بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی ذاتیات کو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ننگے خواب دیکھ دیکھ کے تو چھاپو اشتہار دو؟ یار پتہ نہیں، میں کسی کے ساتھ بات کر کے کر رہا ہوتا ہوں، یہ آپ نے بندہ نہیں، یہ بتائیں نا، کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک عورت کے بارے میں ننگے خواب دیکھو، پھر اس کو جو ہے وہ لکھو اور لکھ کے اس کو شائع کرو اور پوری دنیا میں پھیلا دو اس تبلیغ کو، زہیب صاحب، دنیا کے کناروں تک پھیلا دو یہ سارے گندے خواب؟ میں بتائیں۔ آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اسی پرپس کے لیے لیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک میں نے آپ کو اس لیے اچھا ابھی آپ نے شاید لوگوں نے توجہ نہیں کی ہوگی، میں نے توجہ کی ہے کہ یہ جو بھی خواب آپ نے پڑھا نا ساحل بھائی، آپ نے تو پڑھا نا ادھر تک کہ الحمدللہ لا ذالک، لیکن اس سے آگے اگر 2 لائنیں پڑھے نیا کٹا کھل جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس سے 2-4 روز پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ روشن بی بی میرے دلان کے دروازے پہ آ کر کھڑی ہوئی ہے اور میں دلان کے اندر بیٹھا ہوں، تب میں نے کہا روشن بی بی اندر آ جا، کہ ان اندر کھڑ کے کی کرن لیں؟ پرائی عورتوں کو اندر یہ بلا بتائیں رہے یہ ہیں کیا کمرے کہہ میں۔ رہے ہیں کہ روشن بی بی کو دیکھا دروازے پہ کھڑی ہے تو میں نے کہا روشن بی بی اندر آ جا، بھی اندر جا کے کی کرنا ہے؟ افضل صاحب میں صرف آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو ہو سکتا ہے برا لگے، آپ کو فوبیا ہو گیا ہوا ہے سب کو،
ऐसे नहीं बात वो कर ये तो बता देना कि रोशन बीबी को क्या कहना चाह रहे हैं मिर्जा साहब के अंदर आ जा। अंदर बुला के आपका फोबिया जो बताएं। है ना आप वसीम साहब, अगर आज के दौर में कोई ग्रोन अप बंदा हो, आप हूँ या मैं हूँ, हम किसी खातून को अप्रोच करें कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, अगर वो रिफ्यूज कर दे तो क्या हम उसको नहीं परसू कर सकते नहीं, हैं? ऐसे नहीं क्या अफजल हम भाई, उसके ऐसे बारे में कहें कि एक अगर सेकंड, आप सोहेब साहब, दरवाजे सोहेब पे साहब, खड़े एक हैं सेकंड, सोहेब और साहब, बाहर क्या से कोई उसके औरत बारे में गुजर रही है, आप उसको कहें कि सोहेब बीबी साहब, अंदर आ जा, बीबी अंदर सोहेब आ साहब जा। एक सेकंड प्लीज, क्या हम उसके बारे में इश्तिहारात दे के उसकी डेफिमेशन कर सकते हैं? क्या ये सेक्सुअल हरासमेंट में पर्चा नहीं हो जाएगा? यहाँ पे अमेरिका में आप और मैं यहाँ पे मौजूद हैं, राइट? प्लीज क्या ये ये बात क्रिमिनल आपने एक्ट्स नहीं है? प्लीज अफजल भाई प्लीज यूके में भी हो प्लीज जाएगा, मिर्जा साहब की यूके में जान भी छोड़ खर्चा दे हो जाएगा, प्लीज। ओके हाँ और यूके बोल में सीधा बंदा अंदर जाएगा। एक और बोल पड़ा है, अस्तगफिरुल्लाह। वो नहीं अच्छा पड़ा अफजल मोहतरम, साहब, आप मुझे औरत, मेरी आवाज औरतों वाली नहीं लग रही आपको? अच्छा आप वही हैं? अच्छा अच्छा हाँ, सॉरी मैं मुझे वही हूँ, मैं वही हूँ जो 1 साल अच्छा पहले अफजल साहब जनाब, मैं जनाब, आपसे आखिर मैं पे वही यही हूँ। कहूंगा जी जी कि जी इन वसीम लोगों का जो मिर्जा साहब के बारे में फोबिया है ना, ये साहिल साहब, खान साहब सारी फोबिया में बातें करते हैं। वसीम साहब, मैं एक दफा फिर कलमा पढ़ के कहता हूँ, जब मैं 10 हफ्ते पहले इस ब्राड में आया था, ये इश्तिहार जब लगा, मैंने देखा, खुदा की कसम, मैंने देखा ये लोग ठट्ठा कर रहे हैं और इन्होंने अपने पास से इबारत बना के मिर्जा साहब की तज़दीक कर रहे हैं, और मैंने इन्हें कहा कि ये क्या मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं यकीन कर ले, ये साहिल साहब और कोई मौजूद ना है, बोले, सिर्फ आपके साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर कह रहा हूं, मैंने इन्हें चैलेंज किया था कि ये दीन इस्लाम की तबलीग है, ये जो आप लोग कर रहे हैं, क्या इस तरह से ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या ये तरीक बताया था दीन इस्लाम को फैलाने का और दूसरों को दावत देने का? इन्होंने फिर मुझे कहा कि ये तस्करा किताब है जनाब, ये रूहानी खजाइन की जिल्द फलां में आप टाइप करो खुद ही जाके ब्राउजर पे, अच्छा alislam.org पे मैंने आपके वेबसाइट से निकाला। खुदा की कसम ये रियल तहरीर है, तस्करा के अंदर ये लिखी हुई है। इसके आगे वाली तहरीर जो 2 लाइनें पढ़ी हैं वो भी है। उसके बाद 14 अगस्त 1892 का अलाम आ जाता है, इस अलाम के बिल्कुल नीचे ये रोशन बीबी वाली 2 लाइनों के फौरन बाद 14 अगस्त 1892 वाला अलाम है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ख्वाब में मोहम्मदी बेगम नंगी में आ गई है और सर से भी वो गंजी और बड़ी बदशक्ल है। अफजल साहब मैं फिर वही बात कहता है, फिर मुझे ये यकीन आया कि ये फैक्ट्स हैं, यार ये और इस लिहाज से मैं कंफ्यूज हूँ। बीच में बोल पड़ता है ऐसे, मुझे एक कंफ्यूजन। फिर मैं इस बात के ऊपर कंफ्यूज हूँ वसीम साहब कि क्या किसी नबी के को इस तरह के ख्वाब आ सकते हैं, और अगर आ गए हैं तो क्या ये ऑन मेरिट है कि वो किताब में प्रिंट करके 130-35 साल तक मुश्तहर किया जाए, जो कि रियल लाइफ में एक खातून हुई है मोहम्मदी बेगम, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर ये शादी मुझसे नहीं करती तो ये इसका बाप मर जाएगा, इसका खामद मर जाएगा और ये मर जाएगी, और वो सारा कुछ नहीं हुआ। अफजल साहब जी। प्लीज हाँ जी। मैं आपसे बात खत्म करता हूँ क्योंकि लगता है नाइट राइडर साहब चले गए हैं। डॉक्टर डू तो बिल्कुल आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें इसके ऊपर, नेक्स्ट टाइम जब आए तो आप प्लीज मुझे कम से कम आप मेरी तसल्ली कर दें कि ये एक तो ये अलामात वाकई सच्चे हैं, सच्चे से मीनिंग कि ये किताब में लिखे हुए ऑथेंटिक टेक्स्ट हैं आपकी कुतुब से, और अगर ये हैं तो क्या किसी नबी के दावेदार मसीह मऊद और इमाम महदी के दावेदार के शख्सियत के लिए क्या उस शख्सियत के ये शायान शान है कि एक रियल खातून जिसकी 4 महीने पहले ये 12 जुलाई 1892 से एग्जैक्ट 4 महीने पहले उसकी शादी हो गई है। अच्छा अभी और कोई बंदा ना बोले, और मुझे उम्मीद है नहीं बोलेगा अफसल साहब। मैं आपको सिर्फ लास्ट में यही बात कहता हूँ गुड नाइट से पहले कि आप इनको ना समझाता रहें कि भाई किसी के साथ जाती बात ना करें, नहीं समझते ना सही, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। नहीं, लेकिन जब ये साबित हो गया कि ये असल ये तहरीरात है तो फिर तो ये जात की बात नहीं ना कर रहे, फिर तो ये एक आपके मुझे ये साहिल खान साहब दोपहर को बड़े अच्छे, और डॉक्टर डू साहब ने अभी बड़ी एक बात समझाने की कोशिश की। मैं बात कर सकती हूँ? हाँ क्या सरबा जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही शर्मा जी। अच्छा ये कोई लेडीज हैं? अच्छा तो वसीम साहब आप क्यों प्रोहिबिट कर रहे हैं? अब आ रही है आवाज अफजल साहब? अब आप ठीक है, अब आ रही है। अच्छा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक बंदे ने अपने आप को साबित करने के लिए कि ये बात होगी तो मैं सच्चा नबी हूँ, ये की हुई है, तो वो मामूली बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि उसको छोड़ दो। कैसे छोड़ दें भाई, कैसे छोड़ सकते हैं? उसने निशान बताया हुआ है, ये बात होगी तो मैं नबी हूँ। ठीक है। आप उसके निशानात को ही से जो है ना इनहराफ कर रहे हैं अपने आप को भाई। अच्छा, आप उनके निशानात से ही
जो है ना मुंह छुपा रहे हैं, तो फिर आप नबी मानने से भी उनको इनकार कर देना। देखें, मैं आप एक लेडीज हैं, मैं वैसे बहुत कम कोशिश करता हूँ किसी के ऐसे को बात करूं कि भाई आपकी को दिल आजारी हो, लेकिन नहीं मैं नहीं, ये मेरी दिल आजारी नहीं होती। मेरी दिल आजारी तब थी जब मैं कादियानियत में थी और मेरे साथ फ्रॉड हुआ। मैं इमाम मेहदी का कह कह के नबी माना गया। मेरे साथ दिल आजारी ये थी कि मुझे मोहम्मदी बेगम के किस्से नहीं पता थे, वो कभी खोल के बताए नहीं गए। मेरे साथ मेरी दिल आजारी तब हुई जब ये सारे, उसने मुझे पता चला कि कोको वाइन उन्होंने माशाल्लाह पी हुई है पैग बना बना के। मेरी दिल आजारी तब हुई थी, मेरी दिल आजारी अब नहीं हो रही। आपको इजाज़त है, आपने जो भी बात करनी है करें। अच्छा, मैं आखिर पे अफजल साहब को यही हाँ, कहूँगा। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब आ गए हैं, तो वसीम साहब आप अपना सवाल जो है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला वो मुफ्ती साहब से करें, ये आपको जवाब देंगे उसका। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा टाइम है, हो सकता है पाकिस्तान में इस वक्त सुबह हो, और वैसे भी ये आप है कि अपना सवाल तो रख देना जाते हुए, उसका जवाब ले ले। मुफ्ती साहब आ गए हैं, अब वो आपसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब मैं ना वक्त की वजह से अभी यही कहूँगा कि अफजल साहब थैंक यू सो मच, और उसमें यही है कि आप मिर्ज़ा साहब को भूल जाएं। आप सबको फोबिया हो गया हुआ है, और आप अपने पॉजिटिव बात करें, दैट्स इट। भाई अगर आपको फोबिया नहीं हुआ ना, यही तो हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को फोबिया हो गया है और कादियानियों को अपने नबी का फोबिया अभी तक हुआ नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ आपको, कादियानियों को अभी तक फोबिया नहीं हुआ अपने नबी का, मुसलमानों को हो गया है। क्योंकि मुसलमान ये चाहते हैं कि जो भटके हुए हमारे भाई बहन हैं वो वापस इस्लाम के रास्ते पे आ जाएं, इसलिए हमें हो गया फोबिया। और कादियानियों को कादियानियत में रहने के बावजूद अपने नबी से कोई अकीदत नहीं है। जब चाहते हैं कह देती हैं कि हम तो, हमारे लिए तो वो हुज्जत ही नहीं है, आपके लिए तो हुक्म अदल हकम है ना, वो तो हुज्जत होनी अच्छा चाहिए वो आपके सिस्टर, लिए। आपको अच्छा सिस्टर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप मिर्ज़ा साहब को डिस्कस किए बगैर पॉजिटिव तबलीग करें आप अपने पॉजिटिव नहीं, जो मिर्जा, भी अच्छा आप मुझे कह दें, चले आप इस तरह कह दें कि कादियानियत में मिर्जा गुलाम कादियानी का कोई रोल नहीं है, मैं उससे बिल्कुल मुनक़ता होता हूँ, मैं फिर उसकी बात नहीं करूँगी, मैं उनकी बात ही नहीं करूँगी। आप कह दें कादियानियत में सिर्फ पॉजिटिव बात करें अच्छा और मुझे कोई इस मिर्जा तरह गुलाम की कादियानी की बात नहीं करनी, कह दें आप। ये अच्छा, मैं आपको फिर वही बात, अच्छा चलें, मैं आपसे और बात नहीं करना चाहता। आप पॉजिटिव जितनी भी तबलीग कर सकते हैं करें, मैं आपका सुनूंगा, आप लेकिन तरीका में पॉजिटिव तबलीग का, बड़ा आसान तरीका है कि पॉजिटिव मिर्ज़ा साहब को तबलीग में छोड़ क्या दें। करना है, मिर्जा गुलाम और कादियानी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दें, फिर पॉजिटिव तबलीग हो जाएगी। अच्छा ओके जी, सबके लिए, क्योंकि मेरे पास ये एक्सट्रीमली लेट टाइम है, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। मुझे अच्छा शिबली भाई मेरी बात सुनिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग। देखिए हीट ऑफ द मूवमेंट, नीचे ऊपर सारा कुछ फिर होता रहता है, चलता रहता है, तो इंशाल्लाह आप फिर तशरीफ़ लाएगा, इंशाल्लाह बात होगी और किसी मौजू पे होगी। देखें एक मौजू आपका होगा, एक हमारा होगा, और इंशाल्लाह अच्छे माहौल में आपसे गुफ्तगू होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू ठीक वेरी है, मच। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ओके, जज़ाकल्लाह, बारक। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, निशान 85 के बाद पेशे खिदमत है जनाब, निशान नंबर 24, पहले बेहोशी, फिर गशी और फिर मौत। ये जनाब ये भी निशान है हजरत मिर्ज़ा जी का, पहले बेहोशी तो फिर गशी और फिर मौत। अच्छा, अगर निशान 24 से थोड़ा सा पीछे जाए ना, निशान नंबर 21 के ऊपर, ओहो हो, सुन के आपको मज़ा ही आ जाना। लो जी, मिर्ज़ा जी के वालिद साहब को वो जनाब टट्टियाँ लग गई हैं और उन्हीं टट्टियों की वजह से मौत आ गई। और ये भी हज़रत जी का निशान नंबर 21, मिर्ज़ा जी के वालिद को टट्टियाँ लग गई और टट्टियों की वजह से मौत आ गई है और गरगरा तारी हो गया है। और लिखते हैं कि अपनी ताकत से बगैर किसी सहारे के पखाना में जाते थे, जब सूरज गुरूब हुआ और वो पखाना से आकर चारपाई पर बैठे तो बैठते ही जान कुंदा का गरगरा शुरू हुआ।
اور اسی گرگرے کی حالت میں حضرت جہان فانی سے انتقال کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ایسے نشان ہیں جناب، ایسے ایسے نشان ہیں جناب، سن کے فوری بندے کا دل کرتا ہے میں احمدی ہو جاؤں اور جناب جماعت احمدیہ قبول کر لوں۔ مرزا جی سچے ثابت ہو گئے جی، مرزا جی کی جے ہو، واہ بھائی واہ، اج تے مزہ ہی آ گیا۔ اچھا ہے یار، اضافہ کر لو منڈیو، نشان 85 تے ہن واہ رگڑا دے چھڑے ہے تے ہن ہے نشان 21 تے نشان 24 اینوں وچ شامل کر لو بھائی، کرو گل بھائی، کرو گل۔ جی یہ ایک نئی آئیڈیا آئی ہے۔ جی شاہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شاہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں ہمت نہیں ہے۔ بغیر یہ کاروبار یہ چلتا نہیں سی، ٹھیک ہے نا جی۔ تے لوکاں نے بس یہ سن لیا، امام مہدی آ گیا تے من لیا بیچاریاں نے۔